شیر کا گھر جنگل سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں میں آباد تھا۔ گاؤں کے لوگ محنتی اور ہمدردی رکھنے والے تھے۔ گاؤں سے جنگل کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک نہر تھی جو سارا سال بہتی رہتی تھی اور اس کی وجہ سے گاؤں کے لوگوں کو کھیتی باڑی کے لیے کافی سہولت ہو جاتی تھی۔ گاؤں کے باشندوں میں خیر دین نامی شخص بہت بڑا نام رکھتا تھا۔ خیر دین اپنے کام کا ماہر تھا۔ خیر دین کی مہارت اور ایمانداری کی وجہ سے شہر میں اس کے بنائے ہوئے مال کی خوب مانگ تھی۔ اس مقصد کے لیے خیر دین جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا اور مختلف قسم کے فرنیچر وغیرہ بنا کر فروخت کرتا تھا۔ جنگل کے شروع میں درخت ایک دوسرے سے فاصلے پر تھے اور لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے یہاں جنگلی جانور بھی نہیں تھے۔ البتہ بندروں کی شرارتوں اور چھوٹی موٹی چالاک بازیوں کی وجہ سے وہاں پر لوگ ان سے تھوڑے تنگ تھے۔ ان کی شرارتوں سے لوگ دور بھاگتے تھے۔ کوئی دور جا کر جنگل گنا ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ خیر دین نے سنا تھا کہ گھنے جنگل میں شیر بھی رہتے ہیں، لیکن آج تک اس نے کسی شیر کو بھی وہاں نہیں دیکھا تھا۔ ایک بھی شیر کبھی نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ خیر دین کو شیر کے چڑیا گھر کی طرف سے 3 عدد بڑے سائز کے پنجرے بنانے کا کام ملا۔ خیر دین اپنے بیٹے کو لیے اوزار سنبھالے جنگل کے طرف نکل گیا اور اپنے مقصد کے کام میں لگ گیا۔ وہ لکڑیاں کاٹنے میں مصروف تھا اور پنجرہ بنانے کے لیے لکڑیاں جمع کر رہا تھا۔ اس کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، لہٰذا وہ لکڑیوں کو اٹھا کر گھر لے جانے کی بجائے جنگل میں ہی کام کرتا اور شام کو اوزار لے کر واپس آ جاتا۔ تیسرے روز اس نے ایک خوبصورت اور مضبوط پنجرہ تیار کر لیا۔ خیر دین اپنے کام کا جائزہ لے رہا تھا کہ اسے کچھ آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر پیچھے اور ادھر ادھر دیکھا تو اسے کوئی بھی کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ خیر دین اپنے کام میں دوبارہ لگ پڑا۔ اسے پیچھے سے دوبارہ کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور اس نے شور سنا۔ خیر دین نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے جو پیچھے چیز دیکھی تھی اس سے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اچانک اس نے ذہن میں ایک ترکیب سوچی اور اس نے کہا، آئیں بادشاہ سلامت، میں نے آپ کے لیے ہی یہ پنجرہ تیار کیا ہوا ہے۔ آپ ناراض مت ہوں اور یہ آپ کا گھر میں بنا رہا ہوں، تشریف لائیں۔ شیر نرم پڑ گیا اور کچھ سوچے سمجھے بغیر اندر چلا گیا۔ شیر دین کی ہاتھ پاؤں اس وجہ سے کانپ رہے تھے کیونکہ اس نے اپنے پیچھے شیر کو کھڑا ہوا دیکھ لیا تھا۔ خیر دین نے جلدی سے پنجرے کا دروازہ بند کر دیا اور اپنے بیٹے سے کہا، جاؤ گرم پانی لے کر آؤ۔ پانی جب سے گرم ہو چکا تھا تو خیر دین نے وہ پانی منگوا کر شیر کے جسم پر پھینک دیا۔ گرم پانی کی وجہ سے شیر کا جسم جل گیا اور شیر کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ جب خیر دین نے دیکھا شیر اب ہوش میں نہیں ہے تو اس نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ شیر فوراً سے بھاگ گیا، لیکن شیر کو اس پر بہت غصہ تھا۔ وہ گیا اور 2 شیر اور جنگل سے اپنے ساتھ لے آیا۔ یہ دیکھ کر خیر دین اور اس کا بیٹا فوراً سے درخت پر چڑھ گئے اور گھبراہٹ کے مارے ان کا برا حال تھا۔ خیر دین کے ذہن میں ترکیب آئی۔ اس نے کہا، گرم پانی لے کر آؤ۔ گرم پانی کا نام سن کر شیر بھاگ گیا۔ اس کے ساتھ باقی کے 2 شیر بھی تھے، وہ بھی اسی کے پیچھے بھاگ گئے۔ اس طرح خیر دین اپنی عقل مندی اور حاضر دماغی کی وجہ سے نہ صرف محفوظ رہا بلکہ شیروں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ اخلاقی سبق ملتا ہے، انسان جنگل کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔